اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 اپریل اور 2026 اتوار کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ البینہ کی جو ہمارا درس قرآن چل رہا تھا 98 نمبر سورہ، اس کا انشاءاللہ ایک اگلا حصہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ کچھ ہم نے باتیں، کچھ آیات، پہلی 2 آیات خاص طور پہ ان کا پچھلے درس قرآن میں تفصیلی ایک طریقے سے احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی، جتنا ہماری علم اور بصیرت ہے اس کے مطابق، اور انشاءاللہ آج جو ہے اس کو تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں تمہید کے طور پہ جو پچھلا ہم نے کور کیا تھی جو آیات، ان کو ہم تھوڑا سا میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں دوبارہ سے، تاکہ ایک مضمون جو ہے وہ اس کا ربط دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین وہ جدا نہ کیے جاتے، حتی تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتا۔ اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس قرآن میں دیکھا تھا، اس کی کئی طرح سے انٹرپریٹیشن، یعنی اس کو سمجھا گیا بات کو، کیونکہ منفکین کے آگے اللہ تعالیٰ نے کوالیفائی نہیں کیا کہ کس چیز سے جدا کیا جاتا ہے۔ منفکین یا جو یہ فا کاف کاف اس کا جو مادہ ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ چیز جو کسی چیز میں کسی چیز کے ساتھ پھنسی ہو، جڑی ہو، اس کو اس سے جدا کرنا۔ جیسے وہ شخص جو کسی قرضے میں پھنسا ہوا ہے یا کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس پریشانی سے چھڑانا، یہ منفکین کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے کہ کافر ہوں، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان کو جدا کرنا اللہ تعالیٰ نے حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے۔ یعنی البینہ کا ہم نے جو ترجمہ دیکھا تھا، اس سے مراد ہے کلیئر ایویڈنس، واضح دلیل۔ بہت سی اس کی ہم نے ڈسکشن کر لی ہے، لیکن جو میرے خیال میں سب سے زیادہ لاجیکل، جو عقلی لحاظ سے سب سے زیادہ واضح بات تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہیں بھیج دیتا، اپنے پیغام کو نہیں بھیج دیتا، تب تک اس قوم کو وہ عذاب نہیں دیتا۔ اور اس مقصد کے لیے میں چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر، اس کی 15 اور 16 آیات کو بھی دیکھ لیں۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں، جی یہ اسی قرآن سے ہی علیحدہ سامنے ہیں۔ یہ مشرک کون ہے، انکاری کون ہے، اس کی آیات کا انکار کون کرتا ہے۔ بالکل، یہ 353 پیج ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی 15 نمبر آیت ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے، اس کا 353 نمبر صفحہ ہے۔ من اہتدی، جی اگر نکل آیا تو یہ آخری آیت ہے یہاں اس پیج پہ۔ من اہتدی، جو بھی ہدایت اختیار کرتا ہے، فإنما يهتدي لنفسه، وہ ہدایت کو اپنے نفس کے لیے اختیار کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے، فإنما يضل علیہا، اس گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نہیں عذاب دیتے ان کو، اس جو لوگ ہدایت کی جگہ پر گمراہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، حتی نبعث رسول، جب تک کہ ہم ان میں اپنا رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اور 16 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب اللہ کہتے ہیں ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ان نہلک قریہ، کسی قوم کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو اپنے رسولوں کے ذریعے اپنا امر ان تک، وہ جو مترف ہوتے ہیں اس قوم کے، مترفین اس کیٹیگری کو کہتے ہیں جو دوسروں کے مال پر عیش و عشرت کرتے ہیں، دوسروں کا خون نچوڑنے والی کیٹیگری۔
آسودہ حال لوگ. جب تک کہ اللہ کے رسول ان کے پاس اللہ کا امر لے کے قانون لے کے نہیں آ جاتے, اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت کا ارادہ نہیں کرتے. اور جب یہ کام ہو چکتا ہے فَفَاسَقُوا فِيهَا, تو ان کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ فسق کرتے ہیں, یعنی کہ سچ کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں, حداں توڑ دیں, حدود چکنی کرتے ہیں, مطلب اچھی طرح سے پہچان لیتے ہیں حق آ گیا رسولوں کے ذریعے, لیکن کیا کرتے ہیں فسق پہ وہ فسق کی روش اختیار کرتے ہیں, یعنی دین کو جاننے سمجھنے کے بعد اس کے اندر کیا کرتے ہیں وہ اس سے حدود شکنی کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيَّ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے قول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے, فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, وہ پورا ہو جاتا ہے, یعنی وہ سچائی وہ حقیقت آ پہنچتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا. فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا کی جو ترجمہ ہے, اس کو میں انگریزی میں کروں تو زیادہ مزہ آئے گا, کہ وہ پھر دے آر یعنی کہ بلون ٹو سمدرینز, یعنی ان کو توڑ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا پھر ان کے لیے وہ جب قوم کے اللہ نہیں کرتا جی ان کے ہوتا یہ قانون کی جب حدود شکنی وہ کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر ریزہ ہو کر گرتی ہے. یہ اس نے جو اصول بنایا, اللہ کو کیا ملتا ہے توڑ دے نہیں, اللہ تعالیٰ تو ان کو ان کی صرف اور صرف قانون کی بات ہو رہی ہے, وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. وہ انسان حدود چکن جو انسان ہوتے ہیں نا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. جو فسق ہے نا اس نے کلیئر کر دیا, بالکل ایسے ہی. ہاں جی. تو اگر یہ ہم دوبارہ اس کو دیکھیں تو یہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, یعنی سورہ البینہ کی پہلی آیت میں یہ جو پیغام تھا نا کلیئر, یہ سارا قرآن آ گیا ہے بس. اب جو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہاری طرف بھی یہ کلام آ چکا ہے, اور وہ اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ جو کفر کریں گے, اب جو انکار کریں گے سچائی کا, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں. مشرکین یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیا ہے, جو مکہ میں اس ٹائم پہ مخاطبین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ منفقین کا جو ترجمہ ہے نا اس کو آپ نے اس انداز میں لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کیا نہ کریں حتیٰ تأتیہم البینہ, کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کو البینہ نہ پہنچا دیں. اور البینہ آگے اب جو ہے البینہ, جی البینہ دراصل بیان للناس 3:138 میں, یہ پیج نمبر 83 ہے سورہ آل عمران. اللہ نے بیان جو فرمایا ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. البینہ جو ہے بیان کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ بیان جو لفظ ہے یہ بنا سے ہے, یعنی کسی چیز کی کوئی توجیہ کوئی وضاحت, اور ال جب لگ گیا ہے تو دی کلیئرسٹ ایویڈنس, دا کلیئرسٹ ایگزامپل, دا کلیئرسٹ جسے کہتے ہیں نا اردو میں سب سے واضح دلیل, وہ اللہ کی طرف سے آن پہنچی. اور وہ کیا ہے ھذا بیان للناس, کہ یہ الناس کے لیے بیان ہے اللہ کی طرف سے, ایک واضح بیان صریح دلیل ہے. اور یہ کیا ہے, یہ ہادی ہے وہدن, یہ کتاب دراصل ہادی ہے, ہدا ہے, اور موعظہ ہے. یعنی موعظہ وہ چیز ہے کہ جو ہر طرح کی بیماری کی انسان کے دلوں میں جو بیماری ہے اس کی شفا ہے اس کے اندر. وہ اسی شہد کی مانند جو مکھیاں اس پاک مصفہ شہد کی مانند جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی, اسی طرح یہ جو ہدا ہمارے پاس آ چکی ہے, یہ جو بیان آ چکا ہے, یہ موعظہ ہے للمتقین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ کہ اللہ کے ڈسپلن میں آتے ہیں, جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے ہیں, جو جس سے منع کیا اس سے رکتے ہیں, فالو کرتے ہیں. اور اس سب کے لیے سب سے بڑھ کے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا
جیسے سورہ البینہ کی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ نے سلیکٹ کیا اپنے رسول کو من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ کیا لے کے آئیں؟ صحف مطہرہ، یعنی وہ کتاب، وہ بیان جس کے جو صفحے ہیں وہ دے آر بلیسڈ ود پیورٹی، جس کے کلام اور رسول، جی، یعنی وہ کلام جس سے انسان کے قلب و نظر کی تطہیر ہوتی ہے. اب یہ پیغام ارسال کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف. جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول جو ہیں وہ خود ایک بہترین اگزامپل، عملی طور پر ایک بہترین نمونہ تھے انسانیت کے لیے، اور کیونکہ وہ جو خود جس کلام کو بیان کر رہے تھے اس پر عمل پیرا ہو کے بھی دکھا رہے تھے. تلون میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں. تلون میں جو پیش کرے گا وہ ساتھ شامل ہوگا، اس کو ساتھ اس پر پریکٹس کر کے دکھائے گا، پریکٹس عمل پیرا ہو کے بھی دکھائے گا، نمونہ بنے گا. نمونہ تلون میں فالو کرنا بھی شامل ہے، یعنی وہ واک دا ٹاک والی بات ہے جیسے آپ نے بتایا نا. تبھی تو یہ بات ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تبھی تو یہ بات ہے. ماڈل بن گیا. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بیان کی جو صوف جو صفحات ہیں وہ کس طرح سے مطہر ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے تو اس کا شرک دور ہو جاتا ہے اس کتاب پر عمل پیرا ہونے سے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حلال اور طیب چیزیں کھانے لگ جاتا ہے. اس کی جو قلب و نظر میں تطہیر اس طرح سے آتی ہے کہ جو کہتا ہے اسی پر عمل پیرا کرتا ہے. یعنی اس کے کہنے میں اگر وہ سلام کہہ رہے ہیں تو واقعی سلامتی اس سے مقصود ہوتی ہے. جو کہتا ہے وہ قول و قولا سدیدہ پہ چلتا ہے. عملی طور پر بہترین اس کا جو آپ کہیں کہ اس کا جو کریکٹر ہے، جو اخلاق ہے، وہ بہترین نمونہ ہوتا ہے انسانیت کے لیے. یعنی اسلام مینیفیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ صرف وہی انسان تمسک کرتے ہیں جو خود مطہر، جو خود صاف ستھرے ہیں، وہی اس کے کلام سے طہارت حاصل کرتا ہے. جی 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 بالکل جی بالکل ایسے. تو یہ جو کلام ہے یہ کوئی عام معمولی کلام نہیں ہے. کہتے ہیں نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے. اب وہ چھونے والے تو چھو رہے ہیں، نہیں ہوتے ساری جا رہے ہیں. آپ کو دیکھا لوگ بلاسفیمی کرتے ہیں، چھو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ چھو نہیں سکتا. یہ وہ چھونا نہیں ہے، وہ چھونا نہیں ہے، یہ وہ چھونا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مس، اس کے جو کنٹینٹ ہے اس کو مس نہیں کر سکتا جو دل کا صاف نہیں ہے. بالکل. کتاب ہاتھ میں پکڑ کے یہ ہم نے بھی پچھلی دفعہ بھی کچھ آیات دیکھی تھی کہ تطہیر اسی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کے دل کی تطہیر ہوتی ہے. تو یہاں میں تھوڑا سا آپ کو سورہ انعام کی 104 نمبر پہ 104 اور 105 کا مطالعہ کرتے ہیں ساتھ میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیا چیز بھیجی ہے. یہ پیج نمبر ہے 173. انہیں نا 10/108 بھی ملا کے دیکھ لیجیے. جی انشاءاللہ. یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم. یہ 104 نمبر آیت ہے 104. ہاں جی انعام کی 174 قد جاءکم بصائر من ربکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف یہ کیا ہوا ہے، ہمارے آپ کے رب کی طرف سے بصائر آ گئے، یعنی واضح دلائل آ گئے آپ کی کہیں طرف. بینات کا ہے، کہیں بصائر. بصائر کا انسائٹس جنہیں کہتے ہیں، انسائٹس کہتے ہیں، واضح روشن دلیلیں آ گئی. انر آپ جی 104 نیچے والے سب سے آخر قد جاءکم بصائر من ربکم. 173 پیج. میں رب جی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف جانب سے بصائر آ گئے، واضح دلیلیں آ گئی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ. یہ وہی بات جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ کے آئے ہیں کہ اب جو ہے جو بھی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اسے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے نفس کو اس کا فائدہ پہنچائے گا. ومن عمی فعلیہا. یہاں بات ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اس کے مطابق فائدہ لیتا ہے نا، جی اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوتا ہے. یہی مراد ہے کہ آپ کی بصیرت جو آپ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سبق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو خود ہے. ومن عمی، اگر آپ اندھا پن اختیار کرتے ہیں، ہاں جی ضلالت اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس کا وبال آپ کے اپنے اوپر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ. اور آپ جو ہیں
آپ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کا نگہبان نہیں ہوں, میری اور کوئی اس کے علاوہ ذمہ داری نہیں. آگے جو آیت ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی آیات کو پھیر پھیر کر لے کے آتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, تاکہ جو سننے والے ہیں وہ کہہ سکیں کہ یار یہ بندہ تو بہت پڑھا لکھا ہے, بہت زیادہ علمی احاطہ ہے اس کا. تاکہ جو بوسا ہے جی وہ پھل جی سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی تصریف آیات سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کے, چاہے انسانی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہے, چاہے وہ اقوام سابقہ کی کوئی اگزامپل ہے, چاہے وہ مظاہر فطرت ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ تمام حقائق بیان کرتے ہیں بار بار ہر ڈپارٹمنٹ میں. اور اس لیے بھی تاکہ جو سننے والا انسان ہے جب رسول اللہ کا بیان سنتا ہے, اس کلام کو سنتا ہے, تو وہ خود بخود کہہ اٹھتا ہے کہ یہ بات انتہائی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی, کیونکہ سننے والے جو ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, جن کے لیے یہ وضاحت, یہ بیان کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ علم رکھنے والے لوگ ہیں تو چاہے وہ جس مرضی اینگل سے اس بات کا احاطہ کرنا چاہیں گے, وہ ایک ہی حقیقت پہ پہنچیں گے, لا الہ الا اللہ. ہر چیز جو ہے, چاہے وہ سائنسی لحاظ سے ہے, انسان کی اپنی فطرت کے لحاظ سے ہے, سائیکالوجی کے لحاظ سے ہے, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہے, وہ ایک ہی حقیقت پہ پہنچے کہ یہ کائنات جو ہے, اس کا خالق جو ہے وہ ایک الہ ہے, الہ واحد ہے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبع, حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ما اوحی الیک, کہ آپ کیا کریں اسی وحی کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے, یعنی ما اوحی الیک من ربک, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کی اتباع کریں. لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین سے اعراض کریں. یہ مقصد ہے اس وحی کو بھیجے جانے کا. اور ایک بات جو اگلی آیت میں سورہ البینہ میں کہی گئی ہے, 10/108 کو دیکھ لیجئے. جی میں وہ بھی ساتھ میں ڈال لیتا ہوں. 10/108 انکل نے کہا ہے, یہ سورہ یونس, سورہ یونس کی 108 نمبر آیت میرے کلینڈ میں ہوگی. 200 جی پیج ہے 273 پیج ہے. اگر یہ نکل آیا تو کل 273 صفحہ سورہ یونس ہے. جی, اور اس کی پیج آیت نمبر ہے 108. سورہ یونس 10 نمبر ہے, اس کی آیت نمبر ہے 108. کل کہہ دیجئے اے رسول آپ فرما دیجئے, یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءکم الحق من ربکم, کہ تمہارے پاس آ گیا ہے الحق, دا ٹروتھ, دا الٹیمیٹ ٹروتھ, دا ریالٹی آپ کے رب کی طرف سے, جو آپ کی ربوبیت کرنے والا ہے اس کی طرف سے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, بالکل وہی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھی ہے اور پیچھے بھی دیکھی ہے, کہ جو بھی اب ہدایت اختیار کرتا ہے اس کی ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا, اب جو کوئی گمراہ رہنا چاہے گا تو اس کا وبال اسی کو ہوگا. وما انا علیکم بوکیل, پیچھے ہم نے یہ چیز حفیظ سنا تھا, اور یہاں پہ ہم نے وما انا علیکم بوکیل پڑھا, کہ میں تمہارا وکالت کرنے والا نہیں ہوں. اگلی بھی پڑھ دو. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ, یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے. واصبر, اور استقامت دکھائیے. حتی یحکم اللہ, حتیٰ کہ اللہ ایک فیصلہ فرما دیں, اپنا حکم بھیج دیں. وہو خیر الحاکمین, اور وہ سب سے زیادہ بہترین حکم دینے والا, اور اس کے فیصلے اس کے مطابق ہے بہترین. جی بہترین ہے. تو آگے چلتے ہیں واپس سورہ البینہ پہ, پیج نمبر 788 ہے, اس کی 3 نمبر آئے. فیہا کتب قیمہ, اس
اس البینہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فیہا، اس کے اندر ہے کتبن، وہ تمام کتابیں، قیمہ، اور قیمہ سے مراد جو ہوتا ہے یہ قیام سے جو لفظ ہے، یعنی وہ چیز جس کی بقا رکھی جائے، کی جائے، جس کو جاری رکھا جائے. اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے یہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے. جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کلام جو بھیجا گیا ہے، یہ جو حقائق ہمارے پاس آئے ہیں، یہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ رسول اللہ کے زمانے کے لیے نہیں آئے تھے. ان کا تعلق تمام انبیاء سابقہ سے ہے. ان کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اس کتاب میں دے دیا گیا. اسی لیے کہا گیا تھا، آپ دیکھیں سورہ 42 جو ہے شورا میں، جی اس کی 13 نمبر آئے. جی پیج نمبر ہے اس کا یہ 618. اردو میں مطابق ہے 618 جو ہے 618 نمبر صفحہ ہے، سورہ شورا 42 نمبر ہے 42، اور اس کی 13 نمبر 13 آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، یعنی شرع یعنی تمہارے لیے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، من الدین وہ وہی دین ہے، وہی دستور ہے، وہی فرما برداری کا راستہ ہے، ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کو وحی کر کے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کس چیز کی وصیت کی گئی تھی. وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور یہی جو وصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی گئی تھی. ان اقیم الدین، اس نظام کو قائم کرنا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے، اس کے یعنی یہ جو دین ہے اللہ کا دستور حیات ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کی اقامت کرنی ہے، ہاں جی اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کی وحدت کو نہیں توڑنا. ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کے اندر تفرقہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اس کی وحدت کو نہیں توڑنا. فرق نہیں کرنا. جب دین ہی رہتا ہے تو ہوگا جھگڑا پڑ جائے گا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ چیز جو ہے انتہائی ناگوار ہے ان لوگوں پر جو مشرکین ہیں، وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اس شخص کو جو ہدایت لینا چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اور اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی منشا، اس کی مشیت، اس کے پروگرام کے مطابق جی. یونیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ریپینٹنس شو کرے، ندامت کا اظہار کرے اور رجوع کرے، غرور تکبر اپنے دل سے نکال دے، اس کی طرف متوجہ ہو، اسی کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو ابتدا میں بھی انسان ایک ہی تھی، ایک ہی امت تھی، ایک ہی طرح کی فطرت پہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور ان کی انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری رکھا. ہر دفعہ یہ ہوتا رہا کہ جب انبیاء آتے رہے تو ان کے آنے کے بعد جو بعد والے لوگ تھے وہ دین میں تفرقہ کرتے. یہاں پہ اللہ نے سورہ البینہ میں فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یعنی جو اہل کتاب جن کو اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت پہنچتی رہی، انہوں نے اس وقت تفرقہ کیا جب ان کو کتاب دے دی گئی. یعنی وہ اللہ کا قانون، اللہ کی دستاویز، اللہ کے انبیاء جب وہ البینہ ان کے لیے لے کے آتے رہے، ہدایت لے کے آتے رہے، وہ کیا کرتے رہے؟ اس کے بعد تفریق کرتے رہے. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی کلیئر ایویڈنسز جب اللہ کی طرف سے آتے رہے تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر تفرقہ کیا، تفریق ڈال دی اور دین کی عبادت کو توڑتے رہے. نہیں تو آپ نے بھی بات بتائے نا، آپ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے، یہ بات بتائیں. قرآن کی کتاب ہی ہے، ہم بھی اہل کتاب ہی ہیں. جی ہمیں بھی جو ہے ہمیں بھی کہا گیا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ ہے بات اصل بات ہے.
یعنی حکم یہ دیا گیا تھا، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، الا لیعبد اللہ. یہ ہسٹری کے واقعات نہیں ہیں، جی یہ فیکٹس ہیں، یہ facts ہیں. قیامت تک چلنی ہے بات. جی وہ جو بھی فرقہ بندی اس زمانے میں بھی کرے گا جی ان کے ساتھ کوئی لہذا ہمدردی نہیں ہوگی. جی Equally تمنا وہ valuable. تدمیرہ والی بات ہوگی، وہ بھی عذاب کا شکار ذرا ہے. دوبارہ پڑھیں وما امروا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. یعنی اللہ نے ان کو یہی حکم دیا تھا اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبودیت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ اس کی فرما برداری کریں. یہ دین جو ہے فرما برداری کے معنوں میں. جی جی وہی آپ سے مطلب مراد یہ ہے کہ عبدیت الہ اصل مقصد ہے، مخلصین لہ اور اس کے لیے جو ہے عبدیت الہ سے مراد خالی عبدیت میں نہیں ہے، اس منہ سے کہنا نہیں کافی ہوتا، لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں. وہ دین جو دستور حیات اللہ کی طرف سے ہے، پورے اخلاص سے اس کی فرما برداری، اس کی پیروی کرنی. ਇਹਦਾ دوسرا معنی ہے کہ خالص ہندی گل ہی مننی ہے، بس دوسری کوئی گل نہیں سننی. وہ آگے لفظ آگے ہیں، اس کو اللہ نے کہا ہے حنفا. حنفا جو لفظ ہے، آگے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے حنفا، یعنی وہ شخص جو صرف سچ کی پیروی کرنے والا ہے. سیدھا اس کے پیچھے چلنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ شخص جو سچ اور حقیقت کی پیروی کرنے والا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں. حنفا سے مراد ہے ہاں نون فا جو لفظ ہے کہ جو سچ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جی اس کا لغت میں جو مطلب ہے وہ ہے کہ جو سچ کی پیروی کرنے والا بندہ ہے. جی سیدھا سیدھا اس کے پیچھے سیدھا. چلتا ہی. جی سچ کی پیروی کرنے والا، سیدھا چلنے والا. تو آپ نے کرنا ہے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کا جو دین ہے، جو دستور ہے، اس کی فرما برداری کرنی، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے حنیف رہنا ہے، ناک کی سیدھ میں چلنا ہے، سچ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے جہاں بھی وہ آپ کو لے کے جائے. اور سچ ہمیشہ آپ کو کدھر لے کے جائے گا؟ اللہ کی طرف، حقیقت کی طرف. اور کیا اللہ نے فرمایا آگے دو باتیں بڑی خوبصورت بتائی گئی ہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یعنی اللہ نے فرما دیا پہلا جو پورشن ہے یقیم الصلاۃ، یہ وہی قیمہ سے چیز ہے کہ آپ نے اللہ کا جو قانون ہے صلاۃ جو ہے اس کی آپ نے پوری، یعنی اپنی جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، اس قامت ہے، اس کی آپ نے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس کی بقا کرنی ہے، مسلی بن کے دکھانا ہے. اللہ کے نظام کی، اللہ کے جو احکامات اس دین میں ہمیں کہے گئے ہیں اس کی کی پوری فرما برداری کرنی. اقامات اس جو ہے نظام کے مطابق چلنا ہے. اپڈیٹ کرنا ہے، اپنی خود بھی نہیں کرنا، معاشرے کو بھی اس کا ہم آہنگ کرنا ہے. یقیم الصلاۃ. میں تو ایک بندہ چلے گا. جی یہاں اصل میں معاشرے کو اس کا پابند کرنا ہے. ایمان والوں کو ہی Upright کرنا کہا، ہے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یقیم الصلاۃ کرنا ہے، کہ اس صلاۃ کو پوری آپ نے اخلاص کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، یعنی صحیح معنوں میں مسلی بننا ہے، دکھاوے والا مسلی نہیں بننا. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اقامت صلاۃ ہے، یہ اسی کا نام ہے. اسی کا نام. تو آپ نے یہ اس صلاۃ کا جو مفہوم ہے، یعنی یہ وہ پہلی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے انسان. ہاں دین جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے لیے. تو پہلے صلاۃ بات کہہ رہے ہیں وما امروا. جی تو پہلا پورشن جو ہے یقیم الصلاۃ، یہ بیسیکلی انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے کہ جو احکامات اللہ نے اس قرآن میں ہمیں دیے ہیں، اس کلام میں ہمیں دیے ہیں، جو دین قیم ہے، جیسے کتاب کے اندر یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ فیہا کتب قیمہ، کہ تمام سابقہ دینوں کا جو نچوڑ اس کتاب میں ہمارے پاس آ پہنچا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کی اقامت کریں، اس کو جاری و ساری رکھیں، اس کو اپرائٹ کرنا. جی. قانون اور کو اپرائٹ کرنا پڑتا ہے، جی. لانا پڑتا ہے. بالکل. ایسے نہیں لگتا. اور اگلی بات جو خاص کرنا جی بالکل ایسے ہی. اور اگلی بات جو ہے یوت الزکاۃ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے آپ نے اس مال کو کھلا رکھنا ہے ان تمام رشتوں کے لیے یا ان تمام لوگوں سے جو اللہ نے جن کا حکم دیا کہ آپ سے منسلک ہیں. اب اپنا مال ان کے لیے کھلا رکھیں. یہ مال کھلا رکھنا اس کے دو مقصد، یعنی آپ کو اجر بھی ملے گا دنیا میں بھی، آخرت میں آپ کی فلاح بھی ہوگی، اور اس کے ذریعے جو انسان
انسان جو ایک طرح سے جو عداوت کا شکار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود شکنی کا شکار ہوتا ہے، مال کو جمع کر کے باندھ کے، آپ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. کائنات کی ہر چیز کی طرح آپ اللہ کے دین کی حاملی میں آ جائیں گے. کائنات کی ہر چیز صرف اپنے حصے کا سامان رکھتی ہے اور باقی چیزیں آگے پھیلا دیتی. پتا جو خوراک پیدا کرتا ہے، جو شوگر پیدا کرتا ہے، اس کا 97% اپنے باقی جسم میں منتقل کر دیتا ہے. پانی کا قطرہ جو خشک زمین پہ گرتا ہے، وہ سارا پانی اپنے لیے نہیں رکھ لیتا، وہ زمین کا حصہ وہ آگے منتقل کر دیتا ہے. جڑیں جو پانی پیتی ہیں وہ اوپر تک منتقل کرتی ہیں. یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ. نشو و نما دینا سوسائٹی کو. تو وہ نشو نما سوسائٹی کی آپ نے عطا و زکا کر کے کرنی ہے، آپ نے اپنے مال کو کھلا رکھ کے کرنی ہے. اسی کو اللہ نے کہا ہے ایک کمپوننٹ ہے جس میں اپنی ٹائم بھی ہے، انرجی ہے، بالکل، جس کے پاس جو صلاحیت ہے. مال ہوگا سب کچھ ہے. سٹیٹ نو اصل حکم ہے اصل مقصد نہیں کرنا کنویں ساڈے نے تیل دے، یہ سٹیٹ دی ملکیت ہے، پوری بنی نو انسان ہے تو کلا اصل مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ نشو نما کرے، اپنی روحانی لحاظ سے نشو نما اور دوسروں کی نشو نما کا باعث بھی بنے. یہ مقصد ہے اس کا. اور بالکل اگلی بات اسے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دین قیم کہا. یہی صحیح دین کی ڈیمانڈ یہی سچا اور ٹھیک دین ہے. یہ ہے دین قیم. جی ہاں. اس کے ساتھ بیٹا 12-40 ملا کے 10 اتنا نہیں، بس میں تھوڑا سا نہیں وہ نہیں کرنا، اگلی آجا نہیں کرنی. 12-40 ملا 12-40 میں ملا سورہ یوسف. ہاں یوسف 12-40 وہ آیت نمبر ہے جی 40-40. ہاں 297. ایک تو دین قیم ادھر پڑا جو جی بیانہ. آپ ذرا یہ بھی مارائیں ساتھ. جی 39 تو پڑھ کے 40 کرنی ہے. 39 اور 40 دو منٹ. چلو اچھا چلیے میں چھوٹی سی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ایک ڈائلاگ چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کا جیل میں. جب جیل میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے تھے اور انہیں اپنے کوئی سوال رکھے تھے. وہ بھی یوسف علیہ السلام قیدی تھے ساتھی. یہ اچھا وہ موقع پہ بھی اس کا جو ہے جی جو شروعات ہے اس آیت کی جیل کی قیدیوں سے ہو رہی ہے. جیل کی قیدیوں سے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو مطلب اس وقت بھی جو اللہ کا رسول ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کوئی موقع یعنی جانا نہیں دے رہے تھے. وہ بھی تبلیغ انہیں کر رہے بالکل تھے. صحیح بات. تو وہاں پہ اتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کا. اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یا صاحبہ یہ سجنی یا صاحبہ یہ سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار. اللہ الواحد القہار. کیا بات یکتا ہے. کیا اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے صاحبو، اے میرے جیل کے صاحبو، اے میرے جیل کے ساتھیوں. میرے سر دا تاج جڑے تسی جی بھلا سجنوں. جی ہاں سجنوں. کیا سجن کہتے ہیں جیل کو. جی ہاں. کیا فرق آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ واحد القہار؟ ہاں کیسا کوشچن کیتا ہونا. یعنی ایک واحد اللہ جو قہار ہے، جو غالب ہے، ہر لحاظ سے ڈومیننٹ ہے. ہاں ٹھیک سارا دی گل مننی کہ اس پہلے قرآن دی مننی ہے. یہی شک وہ یعنی آپ سوچیں کہ وہ ان کو مثال دے رہے دنیاوی لحاظ سے کہ ایک بادشاہ جس کا اختیار ہر چیز پر ہے. جیسے آپ کسی ملک کے ایک پریزیڈنٹ کی معمولی سی ایگزامپل ہے یا ایک بادشاہ کی معمولی سی ایگزامپل ہے جس کے انڈر تمام وزراء آتے ہیں اس ملک کے رعایا ساری رعایا. قوم. تو کیا آپ الگ الگ وزیر کے پیچھے لگنا بہتر ہے کہ یا اس مالک کے پیچھے لگنا بہتر ہے جو پوری کائنات کا نظام کا چلانے والا ہے؟ اسی کو اللہ نے آگے اب 40 نمبر میں چلتے ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. جن چیزوں کی تم لوگ ابدیت اختیار کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی.
اور اس کی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل کوئی سلطان نہیں بھیجی گئی. ان الحکم الا للہ، حق حکومت حاکمیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبدیت اختیار نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک ٹھیک مستحکم دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی. چلے گھر پہ آگے نا میں بابا بس ویسے تو 2 آیات رہ دو گئی. آیت رہنے دو. ٹھیک ہے. ابھی اتنے آپ ٹیسٹ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ توحید کی بات ہوئی ہے تو اس کو مستحکم کریں دینوں میں. ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم. وہ بعد میں کر رہے ہیں. یہ ہے دین جس کا قیام کرنا ہے. آیت کا نا وائنڈ اپ ہو رہا ہے. نہیں آپ اگلی دفعہ کریں گے ریفرنس صرف بھی جگہوں پہ جہاں پہ دیت آئی ہے وہاں اس کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے اکثر مقامات. اس کے ہاں میں ویسے اللہ کو ماننے کے بعد اس کو 5-7 منٹ بس. نہیں آپ میرا ایک ہی ریفرنس، آپ کا مضمون پورا میرا ٹھیک ہے، تھوڑا اگلی سا دفعہ کر لیں گے بیٹا. جی چلو آپ کا مضمون پورا ہو گیا. اتنا ٹیسٹ رہنے دیں. کتنا ٹیسٹ ہے ذالک دین القیم ان الحکم الا للہ، حق حکومت ہے ہی اللہ کا. چلیں جی جزاک اللہ. پھر یہاں پہ آج اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک